إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترم سامعین، قابل احترام خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں ماہ رمضان جیسا مبارک مہینہ نصیب فرمایا اور اپنی عبادت کا موقع دیا۔ آج ایک عظیم دن عید الفطر کے نام سے جسے ہم جانتے ہیں، وہ بھی اللہ کے فضل سے ہمیں اور آپ کو نصیب ہوا۔ ہم نے آج خوشی اور مسرت کے ساتھ عید منائی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعام اور احسان پر اس کا شکریہ بجا لاتے ہیں۔ محترم حاضرین، قابل احترام خواتین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں نعمتوں پر نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ کیا دنیاوی نعمتیں ہوں، کیا دینی نعمتیں ہوں، ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے، بشرطے کہ ہم اس کی قدر کریں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے دین اسلام کے اندر جسے ہم عبادت کہتے ہیں، یہ عبادت بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اگر ہم غور و فکر کریں تو اس عبادت و بندگی سے ہمارے قلب و ضمیر کو غذا ملتی ہے، روح کو خوراک حاصل ہوتی ہے، دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خود پاک پروردگار نے اعلان فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، غور سے سن لو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت سے حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں میں بعض عبادتیں ہمارے اوپر فرض قرار دی ہیں، کیونکہ یہ ہماری بڑی اہم ضرورت ہے۔ پھر ان فرض عبادتوں کے ساتھ ساتھ کچھ عبادتیں نفل کے طور پر رکھی ہیں کہ جب ہم فرض عبادتوں سے فارغ ہو جائیں تو اپنے حوصلے کے مطابق ہم زیادہ سے زیادہ نفل عبادت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ عبادتیں ہمارے جیسے زندگی کا مقصد ہیں، اسی طریقے سے ہمارے دونوں جہان کی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ حضرات گرامی، ابھی رمضان کے فرض روزوں سے ہم فارغ ہوئے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس شوال میں خصوصی طور پر 6 نفلی روزوں کا موقع عطا کیا۔ اس کے علاوہ ہفتے میں، ویک میں منڈے ہے، تھرسڈے ہے، مہینے میں ایام بیز ہے، عربی کیلنڈر کے حساب سے 13، 14، 15، 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ۔ تو اس طرح سے نفلی روزوں کا سلسلہ ایک دین کے اندر قائم کیا گیا ہے، اور صرف نفلی روزے ہی نہیں، نفلی نمازیں ہیں، نفلی صدقہ خیرات ہیں، نفلی حج ہیں۔ تو اس طریقے سے فرض عبادتوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا ایک سلسلہ ہمارے دین کے اندر قائم کیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، اس لیے کہ ان نوافل کا بہت بڑا فائدہ ہمارے دین کے اندر، ہماری اخروی زندگی کے اندر رکھا گیا ہے۔ ہمیں اس موقع پر صحیح بخاری کے روایت کا ٹکڑا یاد آ رہا ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ بزرگ و برتر ارشاد فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، کہ جب کوئی میرا بندہ یا میری بندی فرض عبادتوں کے ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو وہ میرے بہت قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو آپ غور فرمائیں کہ فرض عبادتوں کی ادائیگی کے ساتھ نوافل ہمارے حق میں کتنی مفید اور کتنی فائدہ مند ہیں کہ اس کے ذریعہ ہم اللہ کے محبوب الحمدللہ بن سکتے ہیں۔
اسی طریقے سے ان نوافل کا فائدہ اخروی زندگی کے اندر یہ رکھا گیا ہے کہ جب روز حساب ہوگا اور ہماری عبادتوں کا جائزہ لیا جائے گا، محاسبہ کیا جائے گا، تو اگر ہم نے فرض عبادتوں کو پورے طور پر کیا ہے تو وہ پوری لکھی جائے گی، اور اگر ہماری فرض عبادتوں کے اندر کچھ کمی رہ گئی ہے، کوتاہی رہ گئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے کے نام اعمال میں کچھ نفلی عبادتیں ہیں کہ نہیں۔ اب اگر ہم نے نفلی عبادتوں کا اہتمام کیا ہوگا، اپنی زندگی کے اندر فرض عبادتوں کے ادائیگی کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتیں بھی کی ہوں گی، تو اگر نماز کے اندر نعوذ باللہ کچھ کمی رہی تو نفلی نمازوں سے ہماری فرض نمازوں کی کمی پوری کر دی جائے گی۔ اگر فرض روزوں کے اندر کچھ کوتاہی اور کمی ثابت ہوئی، نقص رہا، تو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نفلی روزوں سے فرض روزوں کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ یہی حال فرض صدقے کا ہے، فرض حج کا ہے، یعنی فرائض کی کوتاہی کو نوافل سے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر پورا کر کے ہمیں اور آپ کو نجات دے گا اور کامیاب بنائے گا۔ تو آپ سوچیں کہ یہ نوافل کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے ابھی ہم رمضان سے فارغ ہوئے ہیں، آج شوال کی پہلی تاریخ عید الفطر کا دن تھا۔ ایک ایسا یہ دن ہے جس دن کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن آج کی تاریخ کے بعد یہ شوال کے اندر اگر آپ لگاتار کنٹینیو 6 روزے رکھ لیں یا گیپ کر کے اور ناگا کر کے رکھیں، بہرحال 6 روزے اگر آپ اس شوال کے اندر نفل کے طور پر رکھ لیتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کریں۔ اس حدیث کے راوی اور نریٹا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال کان کصیام الدہر، کہ اگر کسی میرے امتی نے، اللہ کے بندے یا بندی نے رمضان المبارک کے فرض روزوں کو رکھا اور پھر اس کے بعد شوال کے اندر 6 روزے رکھ لیے تو اس کو سال بھر نفل روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ حضرات گرامی، آپ غور کریں کہ کتنی کم محنت، کتنے کم وقت میں کتنا بڑا ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ صرف 6 دن کا روزہ رکھیں اور سال بھر نفل روزے رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے گا۔ تو بہرحال میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نوافل کا اہتمام کریں، کیا نفلی نمازیں ہوں، کیا نفلی صدقہ خیرات ہو، کیا نفلی روزے ہوں، اور خاص طور سے ان نوافل کا ہمیں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے جن کی تاکید یا تعلیم یا تلقین اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کی ہے، جیسے کہ یہ شوال کی 6 روزے ہیں، کہ اس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رغبت دلائی ہے، لہذا اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے، وہ عام روزوں، نفلی روزوں کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب ایسے مواقع آئیں کہ جن نفلی روزوں یا نمازوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی تعلیم دی ہو، خصوصی طور پر تلقین کیا ہو، تو ہمیں اس کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور انہی میں سے یہ شوال کے 6 روزے رکھنا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کہنے والے کو بھی، سننے والوں اور والیوں کو بھی فرض عبادتوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ساری عبادتوں کا درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور اس کا جو کچھ فائدہ، فضیلت، اجر و ثواب دنیا کے لحاظ سے ہے اللہ وہ بھی ہمیں نصیب فرمائے، آخرت کے لحاظ سے ہے اللہ وہ بھی ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔